الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اس مقدس دن کی یادگار ہے جس دن ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے کی حلقوم پر خود اس کا شفیق باپ چھری چلا رہا تھا۔ اس وقت ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی تھی، زمین کا ذرہ ذرہ، چمنستان عالم کے اشجار کا پتا پتا اور اس وسیع و عریض کائنات کا چپا چپا حیران و پریشان تھا، اور زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ واہ رے انسان، واہ رے مسجود ملائک، واہ رے افضل المخلوقات، تو کیوں نہ افضل المخلوقات کہلائے، تو کیوں نہ جنت کا مستحق ٹھہرے، فرشتے کیوں نہ تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ شیطان رجیم کی آنکھیں نم تھیں اور خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ نہ تو وہ باپ کو صراط مستقیم سے ہٹا سکا اور نہ بیٹے کو۔ دونوں اللہ کے محبوب بندے اپنے پیدا کرنے والے کے اشارے کے آگے سرنگوں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ باپ بیٹے کون تھے؟ باپ تھے ابو الانبیاء والرسل حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور بیٹے تھے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ اللہ تعالی ان پر ہزاروں سلام بھیجے۔ ان باپ بیٹوں نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ خدا نے اسے رہتی دنیا تک یادگار بنا دیا، اور اس دن کو انسانیت کے علم برداروں کے لیے عید کا دن بنا دیا، اور حکم دے دیا کہ جس انسان میں اتنی طاقت ہو کہ وہ تندرست و توانا جانور کی قربانی بارگاہ الہی میں پیش کر سکے تو وہ ضرور پیش کرے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں کہ جب سے انسان کو اپنے انسان اور بندہ ہونے کا شعور ہوا، تب ہی سے وہ اپنے معبود کے سامنے قربانی دینے لگا۔ قدیم ترین مذاہب میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم جو اس دنیا میں خدا کی آخری کتاب ہے، اس کی 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کی فضیلت احادیث میں بھی آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن کوئی انسانی عمل قربانی سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ بس چاہیے کہ قربانی خوش دلی سے کرو۔ قربانی دراصل ایک عظیم جذبے کا نام ہے، جس کے ماتحت انسان اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کا خون، گوشت، یہ سب چیزیں خدا کو نہیں پہنچتی، اور نہ خدا کو اس سے کوئی حاجت ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ بندے اپنے پالتو قیمتی جانور ہماری راہ میں قربان کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں یا نہیں کہ کبھی اگر انہیں اپنی جان، اپنی اولاد کی قربانی بھی دینی پڑے تو گریز نہ کریں گے۔ محترم دوستو، قربانی کا یہی عظیم جذبہ اگر آج مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو یقین رکھیے کہ دم کے دم میں ان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ عید قرباں کا دن ہر سال اسی جذبے کو مہمیز لگانے کے لیے آتا ہے تاکہ ہم وہ سبق بھول نہ جائیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس جذبے کا مالک اور ہر سال اس کی یاد تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔